يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال الله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات أنه يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، میں نے حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پیش کی ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے۔ یوں تو ہم قرآن کریم کی ساری تعلیمات پر غور کریں تو صراحتاً یا اشارتاً کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں توحید کے عقیدے کو بیان نہ کیا گیا، اور احادیث کا تو اتنا ضخیم ذخیرہ ہے کہ اگر اس کو ایک جگہ ذکر کیا جائے تو بہت ضخیم اور موٹی کتاب وجود میں آ جائے عقیدہ توحید کے نام پر۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی تنہا اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ جیسا اس کی ذات اور صفات میں اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ توحید۔ اور عقیدہ توحید یہ اسلام اور ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام کے ارکانوں میں سے سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجا کرنے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی وندنا کرنے کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس عقیدے کے پابند نہ بن جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اگر ہمارے عقیدے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ پیدا ہو گیا کہ جیسی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ویسی ہی ذات فلاں دیوی کی، دیوتا کی، فلاں مورتی کی، فلاں زمین کی، فلاں کھیتی کی، فلاں دریا کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، یا کسی اور چیز کی حیثیت ہے، ہمارا ایمان ختم۔
ہمارا عقیدہ توحید ختم، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں ہم نے کسی اور کو شریک کر دیا. اس سورج نکالنے کی صفت یہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور ذات اس چیز پر قادر ہے کہ وہ سورج کو کیا کرے؟ نکالے. ہم نے کسی دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی اور چیز کو، یا فرض کرو ہم نے سائنس کو یہ کہہ دیا کہ بھئی سورج اس وجہ سے نکلتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نہیں نکالتے بلکہ فلاں چیز کی وجہ سے اور اس نظام کی وجہ سے سورج نکلتا ہے. ہمارا ایمان ختم. زمین سے غلہ اگانا، پیدا کرنا، اور زمین سے پھول، سبزیاں، پھل، درخت، نباتات، ان تمام چیزوں کا اگانا، پیدا کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب اس صفت میں ہم نے کسی اور کو شریک کر دیا کہ بھائی غلہ تو کھیتی میں یوں ہی اگ جاتا ہے، یہ کسی کے اگانے سے نہیں اگتا ہے، یوں ہی اگ جاتا ہے. اس میں کھاد ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اور اس میں پانی ڈالتے ہیں. زمین کی نمی کی وجہ سے، زمین کی بھاپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ نہ وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے. عقیدہ توحید انسان کا کیا ہو جائے گا؟ عقیدہ توحید اتنا بڑا اور اتنا اہم مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس سے بڑھ کر کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. توحید کا عقیدہ واحد ایسا عقیدہ ہے جس کے اندر کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں ایسی یکتانیت جو عقیدہ توحید میں ہے، جو خصوصیت، جو اہمیت عقیدہ توحید کی مذہب اسلام میں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. کسی اور مذہب میں ہے. ہاں، اسلام کے علاوہ جو دوسرے اور ارکان، عقیدہ توحید کے علاوہ اسلام میں جو دوسرے ارکان ہیں، اس سے ملتے جلتے دوسرے مذاہب میں ان کے عقیدے کے حساب سے کچھ مسائل پائے جاتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. فرض کریں ہمارے یہاں زکوٰۃ ہے تو دوسرے مذاہب کے اندر دان کی شکل میں ان کا اپنا ایک نظام ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارے نظام زکوٰۃ سے تو نہیں کہیں گے لیکن صدقہ اور خیرات سے مشابہت رکھتا ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں نماز ہے، خالص اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. دوسرے مذاہب کے اندر نماز نہیں ہے لیکن ان کے عقیدے کے حساب سے ان کے یہاں دوسری چیزیں عبادت کی ہیں، اس میں وہ یوگا کو بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے یہاں حج ہے، ظاہر سی بات ہے حج جیسا رکن کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کی دیکھا دیکھی آپ سمجھ لیں یا اس سے تھوڑی بہت مشابہت کے طور پر آپ سمجھ لیں، ان کے یہاں تیرت ہے. ہمارے یہاں روزہ ہے، روزے جیسی عبادت کہیں اور نہیں ہے جو مذہب اسلام میں ہے، لیکن اسی سے کچھ مشابہت رکھتی ہوئی ان کے عقیدے کے حساب سے ان کے یہاں برت ہے، اپواس ہے. لیکن توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ یہ توحید والا عقیدہ کسی اور مذہب کے اندر ایسا صاف ستھرا طریقہ، ایسے صاف ستھرے طور پر نہیں پایا جاتا جتنے صاف ستھرے طور پر ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. بھائی دوسرے مذاہب کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی کو دیوی مانا ہے یا دیوتا مانا ہے تو اس کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ تمام بھی اسی کیٹیگری کے اندر آ رہا ہے. ان تمام کی بھی تعظیم اور احترام اور ان کی تکریم کی جا رہی ہے، ان کی پوجا کی جا رہی ہے، ان کی وندنا کی جا رہی ہے، ان کو سجدے کیے جا رہے ہیں. وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، میں اس سے کوئی بحث نہیں. یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو اتنا واضح کر دیا کہ پوری ایک سورت نازل فرماتے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے آپ اللہ اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے، اس کا کوئی نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے. بے نیاز ہے وہ، اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ نیند کی ضرورت ہے، نہ تھکان ہوتی ہے، نہ اونگ آتی ہے.
اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنی چیزیں ایک انسان کے لیے، ایک شخصیت کے لیے ہو سکتی تھی، ان تمام چیزوں سے وہ بالا تر ہے. اللہ الصمد لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جھگڑا ہی ختم. ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، نہ ہی اس کے برابر کا ہے. وہ تنہا تنہا ہے، اکیلا ہے. اتنے دو ٹوک الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے عقیدے کو بیان کر دیا. کوئی نہیں سوائے اللہ. تو دوسرے مذاہب میں جو عقیدہ ہے اس کو عقیدہ توحید کہیں گے ہی نہیں. یہ صرف اسلام کی خوبی ہے، مذہب اسلام کی اور دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے. لا تشرک باللہ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات اور صفات میں شریک نہ ٹھہرانا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا، اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ظلم عظیم ہے. اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہو سکتا. پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات انہ یعلم ان لا الہ الا اللہ، جس کی موت اس حال میں آئے وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو، جنت میں داخل ہو. ایک موقع پر آپ سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول دو ایسی چیزیں بتائیں جن کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے یا جہنم واجب ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا جو اس حال میں اس دنیا سے گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اور جو اس حال میں اس دنیا سے گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو اس کی ذات اور صفات میں اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، وہ جنت میں داخل ہو گئے. عقیدہ توحید ایسا کلیئر، ایسا صاف ستھرا، اتنا واضح عقیدہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کو بھی پسند نہیں کیا. اس روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی معزز، بلند مرتبہ، قابل ترین اور اہمیت کے حامل اور بزرگ و برتر اور مقدس اور پاکیزہ شخصیت ہے تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. کوئی شخصیت اس روئے زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس جب سے اس دنیا کو بنایا نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سجدہ کروانا پسند اور گوارا نہیں کیا. لوگوں نے دیکھا کہ نجران کے بادشاہ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہماری نظر میں، کیا ساری دنیا کی نظر میں آپ سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی؟ اگر سب سے زیادہ سجدے کی کوئی ذات مستحق ہے تو وہ آپ کی شخصیت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. شرک کی نفی آپ نے فرمائی.
حالانکہ صحابہ کرام جو سجدہ اللہ کے رسول کو کرتے کہ وہ عبادت کی حیثیت سے کرتے، تعظیماً کرتے نا، تکریماً کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ تعظیماً کسی کے لیے جھکا جائے۔ بے رواج ہوتا ہے نا کہ جھک کر کے انسان کیا کر رہا ہے؟ سلام کر رہا ہے۔ نہیں، جھکنا صرف کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اس لیے کسی کو تعظیماً جھکنا بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کو جھک کر کے سلام کرے۔ ایک سرکش اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ کر آپ سے اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا، وہ ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے قدموں میں سجدہ کیا۔ صحابہ نے کہا یار یہ ایک جانور ہو کر کے اللہ کے رسول کی اتنی تعظیم کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ہم تو اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیماً کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ عقیدہ توحید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کلیئر، اتنا صاف ستھرا رکھا کہ جہاں جہاں سے شرک کی بو آ سکتی تھی، شرک کی آمیزش ہو سکتی تھی، شرک انسانوں کی زندگی میں داخل ہو سکتا تھا، ان تمام راستوں کو آپ نے بند کر دیا۔ پہلے کی امتوں میں اپنے بزرگوں کا مجسمہ بت بنانا جائز ہوا کرتا تھا۔ بت پرستی اسی طرح سے شروع ہوئی کہ اپنے بزرگوں کی لوگوں نے یادگار کے طور پر تصویریں بنائی، ان کے مجسمے بنائے، ان کو رکھے، دھیرے دھیرے ان کے اوپر اگربتیاں لگنے لگی، مالائیں چڑھنے لگی، پھول چڑھنے لگے، اور وہ پھر دھیرے 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 بھگوان بنے، اور بھگوان بن کے آج وہ حال ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے۔ پہلے کے مذاہب میں مجسمہ بنایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے اپنے بزرگوں کے مجسمہ بنانے کو ناجائز قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا، جائز نہیں ہے مجسمہ بنانا، تصویر بنانا۔ پہلے جو غلام کا مالک ہوا کرتا تھا، آقا، اس کو رب کہا جاتا تھا، اور رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو غلام ہوا کرتا تھا اس کو عبد کہا جاتا تھا، غلام کو بھی عبد کہا جاتا ہے، اور ہم جو اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں ہمیں بھی عبد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، لہٰذا کسی اور مالک اور آقا کے لیے رب لفظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور عبد خالص یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے کے لیے مخصوص ہے، لہٰذا کسی غلام اور باندے کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہاں سے شرک کی بو آ سکتی تھی کہ کوئی اپنے آقا کو رب کہہ کر کے نہ پکارے، اور کوئی آقا اپنے غلام کو میرا یا عبدی یا عبد کہہ کر کے، یعنی کہ میرا بندہ کہہ کر کے نہ پکارے۔ اس راستے کو اللہ کے رسول نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فال نکالا کرتے تھے۔ فال نکالنا بدشگونی، یعنی کسی چیز سے اچھا عقیدہ نکالنا اور کسی چیز کے ذریعے برا عقیدہ نکالنا۔ بلی راستہ کاٹ گیا، ابھی میرا کام سفل نہیں ہوگا، فلاں آدمی میری نظر کے سامنے آ گیا، میرا کام یہ کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، یہ بدشگونی نکالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدفالی نکالنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے شرک ہے کہ کسی مخلوق کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی نقصان ہو گیا ہے، کسی مخلوق کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے اس نقصان کو مخلوق کی طرف منسوب کر دیا، جو کہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس بدفالی کے ذریعے آپ نے نقصان کس کی طرف منسوب کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف منسوب کر دیا، پسند نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں کے لیے سب سے زیادہ برگزیدہ اور معزز کوئی شخصیتیں اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ والدین ہیں۔ یہاں تک مذہب اسلام کے اندر اس بات کی تاکید آئی ہے کہ اگر آپ کے والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، تو بھی آپ ان کی اطاعت آپ کو کرنا ضروری، ان کی فرما برداری کرنا ضروری، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ جائز باتوں میں آپ کو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے، لیکن جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے ٹکراتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں، خصوصاً شرک، اس کے اندر آپ کو آپ کے والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا،
اگر وہ تمہارے اوپر زور دے اس بات کا کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ بھئی ماں باپ سے زیادہ عزیز کون ہو سکتا ہے، اس ماں سے زیادہ پیارا کون ہو سکتا ہے جس ماں نے 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے کوکھ کے اندر رکھا اور اپنے 2 سال تک اپنی چھاتی سے اس بچے کو دودھ پلایا، اس کی گندگی کو صاف کیا، اس کے پیشاب کو صاف کیا، اس کے پخانے کو صاف کیا، خود گیلے کے اندر سوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ڈائپر کا زمانہ ہے اور وہ بچے کو سوکھے میں سلایا، ٹھنڈے گرم کا لحاظ رکھا، بہت ساری پابندیاں اپنے اوپر لگائیں۔ اس ماں کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ شرک کے بارے میں اس ماں کی اطاعت آپ کو نہیں کرنا۔ جس ماں کے بارے میں فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے، اس ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شرک میں اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اس کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ تم اپنے ماں باپ کو ستا کر کے، باپ کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ باپ تمہارا کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ فرمایا شرک میں تم اس باپ کی بھی اطاعت نہیں کرو گے، جن کے متعلق فرمایا کہ ان سے تھوڑے سخت لہجے میں بھی گفتگو نہ کرنا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اف بھی نہ کہنا، یعنی کہ کوئی گرا تمہارے دل کو کوئی مشکل لفظ، کوئی بات ایسی تمہارے دل پر گزرے، اس کا اظہار بھی ان کے سامنے نہ کرنا۔ ہاں ان سے بھلی بات کرنا۔ ان ماں باپ کی بھی عبادت اور پرستش، ان کی پوجا، ان کی ودنا مذہب اسلام میں جائز نہیں۔ تو مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو خالص عقیدہ توحید کی طرف بلاتا ہے۔ اگر کوئی انسان خالص عقیدہ توحید پر جمع رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تو وہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ اور اگر صرف وہ نام کا مسلمان ہے اور اس کا عقیدہ فسفوسا ہے تو وہ دنیا کے رجسٹروں میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اور اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ایسا انسان مسلمان نہیں۔ جتنے راستے شرک کے ہو سکتے تھے وہ تمام راستے اللہ رب العزت نے بند کر دیے۔ جن سے شرک کی بو آ سکتی تھی وہ تمام راستے بند کر دیے۔ صرف شرک کی آمیزش ہو سکتی تھی وہ تمام راستے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیے؟ بند کر دیے۔ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید، ہر چیز میں خالص اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا، مشکل کشا اور حاجت روا ماننا، بنانے والا اور بگاڑنے والا ماننا، نفع اور نقصان پہنچانے والا ماننا، ساری کائنات اور سارے جہان کا اس کو مالک ماننا، اس کو خالق حقیقی ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا امن خلق السماوات والارض، وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا۔ بھائی اس دنیا میں ہے کیا آسمان اور زمین کے علاوہ؟ اور ایک جگہ فرمایا وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، جتنا تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، یہ جو قدرت کی کاریگری تم دیکھ رہے ہو، یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹوں کی پیدائش کی طرف غور نہیں کرتے؟ کیا تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا؟ ابھی اس آیت کے ڈیٹیل میں بیان کرنے جاؤں گا نا 2 گھنٹے ناکافی ہو جائیں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ریگستان کی کشتی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، 40 دن تک اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی کا اسٹاک اپنے اندر وہ کر لیتا ہے۔ خدا نے ایسا نظام اس کے اندر بنایا کہ وہ اپنی خوراک کا اسٹاک اپنے اندر کر لیتا ہے۔ آنکھیں ایسے زبردست بنائی ہیں اس کی، اور جبڑے ایسے زبردست بنائے ہیں کہ کانٹوں کو وہ کھا لیتا ہے۔ آنکھوں کی اس کی الگ ہی ایک کاریگری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، 2 پرتیں اس کی آنکھوں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، جن سے وہ ریگستان کی جب ریت اڑتی ہے تو ایک ہلکی والی پرت لگا کر کے نہ اس کی آنکھوں میں وہ کچرا گھستا ہے، دھول مٹی اڑتی ہے، اور نہ ہی اس کو دکھنا بند ہوتا ہے۔ اس پرت کو لگا کر کے وہ دیکھتا بھی ہے اور اپنے سفر کو جاری بھی رکھتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، تم کیا غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ آسمان کو کیسا بلند بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ بغیر پلر کے تم 10 بائی 10 کی چھت کھڑی نہیں کر سکتے، اتنا لمبا چوڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمینوں کے اوپر جمایا ہے، بچھایا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچھایا ہے، کیسا ان پہاڑوں کو گاڑا ہے؟ تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اگر بیان کیا جائے نا، سارے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی توحید سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور کی وندنا، کسی اور کی پوجا، کسی اور کی پرستش، کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، وہی اللہ تعالیٰ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے رونق والے نباتات، پھول، پھل اور درخت اور جتنی پیدائش کی چیزیں انسان کی ضروری کی ہو سکتی تھی، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے پیدا کیا۔ حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ کیا تمہارے بس میں ہے کہ تم ان درختوں کو پیدا کر سکتے ہو؟ تمہارے بس میں نہیں ہے ان درختوں کو پیدا کرنا، تم ان درختوں کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ یہ جو تم بیج زمین کے اندر ڈالتے ہو اس کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یہ جو تم کھیتیاں کرتے ہو ان کھیتیوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ غور کرو ان باتوں کے اوپر۔ تو فرمایا کہ تم ان زمین سے درختوں کو نہیں اگا سکتے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم بے بس ہو۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے جو ان تمام چیزوں کو کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ندی ہماری دیوی ہے، یہ ندی ہماری جو ہے ماں ہے، یہ زمین ہماری ماں ہے، یہ جو ہے ہماری ماتا ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ پہنچتا ہے، اس سے ہمیں یہ بھلا ہوتا ہے ہمارا، فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ کھلی گمراہی میں، بھٹکے ہوئے لوگ کائے کے اندر ہیں؟ گمراہی کے اندر ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ اس طرح سے رکھنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عقیدہ توحید کو دو ٹوک بیان کر دیا، فرما دیا میری توحید میں، میری وحدانیت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میرے برگزیدہ نبی پیغمبر جن کو میں نے اس دنیا میں لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ بھی میری عبادت کے اندر اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ تمہارے ماں باپ جو تمہاری پیدائش کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں، جنہوں نے تمہیں پالا اور پوسا ہے، جنہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، جنہوں نے تمہیں لکھایا، پڑھایا، بڑا کیا ہے، وہ بھی میری اس عبادت کے اندر، میری اس وحدانیت کے اندر اور میری توحید کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ اب آپ غور کریں اس بات کو، جب ہمارا عقیدہ توحید 2 اور 2 4 کی طرح اتنا واضح ہے، تو ہمارے ملکوں میں جو شرکیہ نعرے لگتے ہیں، جو شرکیہ بول بلائے جاتے ہیں، جن شرکیہ بولوں کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، جن شرکیہ الفاظ کے لیے زبردستی کی جا رہی ہے، وہ ہمیں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی وندنا نہیں کر سکتے۔ تمہارے عقیدے کے حساب سے، تمہارے نظریے کے حساب سے، اگر یہ عقیدے تمہیں بہتر لگتے ہیں اور بھلے لگتے ہیں، اچھے معلوم ہوتے ہیں، یہ گیت اور یہ سنگیت اور یہ گانے اور یہ وندے ماترم کے نعرے اگر تمہیں پیارے اور اچھے لگتے ہیں تو تمہیں مبارک ہو، یہ نعرے ہمارے عقیدے کے کیا ہیں؟ ان نعروں کو ہم ہمارے عقیدے پر زد آنے کی وجہ سے ہم نہ گا سکتے ہیں، نہ ہمارے بچوں کو گانے کی اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ان الفاظ کے کہنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم سے شرکیہ عقیدے آپ نہیں کہلوا سکتے، یہ ہمارا مذہبی رائٹ بھی ہے اور قانونی رائٹ بھی ہے۔ اس ملک کی دفعہ 25 کے تحت یہاں بسنے والے ہر شہری کو دفعہ 25 اس بات کی آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے اندر، اپنے مذہب کے اندر آزاد ہے، اس کے عمل کرنے میں، اس کے پرچار پرسار کرنے میں وہ آزاد ہے، اس کو کسی طرح سے روک ٹوک نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اور دفعہ 19 کے تحت ہر انسان کو اپنی آزادی رائے کا اظہار کرنے کا مکمل حق ہے، لہٰذا اس کے اوپر زبردستی کوئی عقیدہ تھوپا نہیں جا سکتا، اس کو اس عقیدے پر جو کہ اس کے عقیدے کے خلاف ہو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسے زبردستی کہلوایا نہیں جا سکتا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے ملکوں میں ہر روز 2 4 10 فتنے ہمارے وہاں نئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے باشندے اور یہاں کے عوام ان مسائل میں الجھ کر کے جو خاص مسائل ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، ان مسائل سے کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں، اس کی طرف ہمارا دھیان نہ جائے۔ اس دھیان کو بھٹکانے کے لیے آئے روز ایسے مسائل آتے رہتے ہیں
جو مسائل آئے دن یہاں کے عوام کو تشویش میں مبتلا کرتے ہیں، ہمیں ان مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں ہمارے عقیدے اور ہمارے نظریے کے خلاف کوئی عقیدہ اور کوئی نظریہ ہمارے اوپر تھوپنے اور زبردستی اس عقیدے کو اور اس نظریے کو اور اس نعرے کو کہلوانے کے لیے ہمارے اوپر پاور اور زبردستی اور طاقت کے بل بوتے پر اس کو کہلوانے کی بات کی جائے گی تو ہم اس کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں فرمائی، ان کے اندر سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی حال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو ہم وہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ایسا صاف ستھرا اور کلیئر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے عقیدے میں کسی بھی صورت میں کسی کو شریک اور شامل نہیں کر سکتے۔ آپ جتنی چیزوں کی وندنا کر سکتے ہیں آپ کریں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ زمین کی وندنا کریں، گائے کی وندنا کریں، دریا کی وندنا کریں، نہروں کی وندنا کریں، سورج کی وندنا کریں، ستاروں کی وندنا کریں، چاند کی وندنا کریں، جن جن چیزوں کی وندنا یعنی کہ پوجا اور عبادت آپ کر سکتے ہیں، ان کا احترام اور ان کی تعظیم کر سکتے ہیں، آپ کریں، ہمیں آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، کوئی ہمیں دقت نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے عقیدے کو برباد کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہیں، ان چیزوں کے لیے آپ ہمیں مجبور نہ کریں۔ ابھی پلاننگ چل رہی ہے کہ اسکولوں کے اندر پڑھنے والے تمام بچوں کو وندے ماترم کا گیت کمپلسری کیا جائے، ان کو پڑھوایا جائے، وہ کہلوایا جائے۔ اس گیت کے اندر درگا دیوی کو معبود مانا گیا ہے، اس کی پوجا کی باتیں کہی گئی ہیں، اس کی تعظیم اور تکریم، اس کی عبادت کے تعلق سے اس کے اندر الفاظ آئے ہیں۔ ہماری جو ہمارا جو وطن ہے، اس وطن عزیز کو ماں کہا گیا ہے، اس وطن عزیز کی پوجا، اس کی عبادت، اس کی تعظیم اور تکریم کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ایسے بے شمار شرکیہ الفاظ ہیں جو کہ ہمارے نظریے اور ہمارے عقیدے کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں۔ لہٰذا ہمارے نظریے اور عقیدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان الفاظ کو اور ان گیتوں کو نہ ہم پڑھ سکتے ہیں، نہ ہمارے بچوں کو ہم پڑھوا سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی صورت میں ان عقائد کو اور نظریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، جہاں بات ہے وطن سے محبت کی، تو صرف یہی نعرہ ہمارے وطن کی محبت کو واضح تھوڑی کرے گا کہ ہم وندے ماترم کہیں گے تو ہی ہم سچے محبت کرنے والے ہوں گے اپنے ملک سے اور اپنے وطن سے، اور اگر یہ نعرہ ہم نہیں لگائیں گے تو ہم اپنے ملک کے غدار ہیں اور ہم اس ملک کے وفادار نہیں ہیں، بے وفا ہیں۔ ایسا کیسے آپ نے سمجھ لیا؟ بھائی ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، 4 بھائی رہتے ہیں، تو اب ان 4 بھائیوں کو اس گھر سے محبت کرنے کے لیے، اس گھر کے لیے کوئی نعرہ یا کوئی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی عمل کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ بھائی ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو کیا ماں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں؟ ہم اپنے والد سے محبت کرتے ہیں تو کیا اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے ہماری جانوں اور ہمارے بیوی بچوں سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، تو کیا ہم ان سے جو محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی وجہ سے ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی وندنا کرتے ہیں؟ نہیں۔ جب ہم ان شخصیات کی وندنا نہیں کر سکتے تو ہم زمین کی، سورج کی، ستاروں کی، دیوی دیوتاؤں کی اور درگا کی ہم کسی بھی صورت میں کوئی وندنا اور کوئی پوجا، کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آپ کو یہ گیت گانا پڑے گا، آپ کو وندے ماترم کہنا ہوگا جبھی آپ وطن سے محبت کرنے والے ظاہر ہوں گے، یہ سراسر کیا ہے؟ وطن سے محبت کے لیے یہ نعرہ لگانا ضروری نہیں ہے، اور یہ نعرہ وہ لوگ لگا رہے ہیں جو اس ملک سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے، اس ملک کے بالکل بھی وفادار نہیں ہیں، جن کا اس ملک کی آزادی میں ایک رتی برابر بھی حصہ نہیں ہے، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر کے اس ملک کو آزاد ہونے سے بچانے کے لیے بے انتہا پلاننگ اور کوششیں کی، وہ لوگ آج اس نعرے کے ذریعے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے عقیدے کی وجہ سے اس نعرے کو نہیں کہہ پا رہے ہیں، ان کی وطن سے محبت پر کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وندے ماترم والا جو پورا گیت ہے، اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی آپ بھی تو بار بار بول رہے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ نقل کفر شرک نہ باشد، کفر کا نقل کرنا یعنی کہ بتانا کہ یہ شرک ہوتا ہے اس طرح سے، وہ کفر نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نقل کفر کفر نہ باشد، یہ فارسی کا لفظ ہے جو میں بول رہا ہوں، فارسی لینگویج میں ہے کہ کفر کا نقل کرنا یہ کفر نہیں کہلاتا ہے۔ تو یہ کفریہ جملہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اس سے شرک نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ اور ان کی زبردستی کے ساتھ اگر بولتے ہیں ہم، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ شرکیہ جملہ ہے جو ہمارے عقیدے کے خلاف، یہ ہمارے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارا قانون بھی ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے
کہ ہمارے قانون کی دفعہ 25 اور دفعہ 19 کے تحت ہمارے اوپر زور زبردستی اس گیت کو گانے کے لیے یا کسی بھی ایسے شرکیہ گیت کو گانے کے لیے نہیں کی جا سکتی جو ہمارے عقیدے سے کیا ہوتا ہے، ٹکراتا ہے، جو توحید کے عقیدے پر ضرب لگاتا ہے، ہمیں مجبور اور زور زبردستی کے ساتھ میں نہیں کھلوایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔